کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. یہ ساری چیزوں کے اندر میں پرسنلی اگر اپنی بات کروں تو گریجولی یہ ساری چیزیں میرے ساتھ وقوع پذیر ہوئی ہیں ڈفرینٹ فیزز کے اندر. وہ سمجھ لیں کہ اگر وہ چاہتا بھی ہے کسی چیز کو ماننا تو وہ اس طرح سراؤنڈڈ ہوتا ہے کہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس چیز سے باہر نکلے. میں نے پہلے فیز میں بتایا ہم مزاروں پہ بھی گئے، پیروں کی گدیوں پہ بھی گئے، وہاں کے ان کے عرسوں میں بھی ہم نے بہت زیادہ شرکت کی. وہ کوئی دیو مالائی کوئی ایسے اس طرح کی گانے صحیح، ہاں سپرسٹیشن اس کے اندر کہہ لینا کہ کوئی سپرفیشل قسم کی کوئی اس میں فورسز نہیں ہے، تو وہ خدائے واحد کی فورس ہے. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام محمد نصیر. محمد نصیر. جی سر. نصیر بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ جی میں سرگودا سے حاضر ہوا ہوں. سرگودا. اچھا جی، خیریت تھی؟ کیسے آنا ہوا؟ جی الحمدللہ. جی علی بھائی کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ٹھیک ہو گیا. علم کی سعادت کے لیے، ان سے ملاقات کی سعادت کے لیے. ماشاءاللہ. اچھا، آپ کا جو سابقہ فرقہ تھا وہ کیا تھا پہلے؟ گھر والوں کا جو اسکول آف تھاٹ تھا. اچھا میں پرسنلی تو یہ کہوں گا کہ گریجولی میں نے ان چیزوں کو دیکھا اچھا فیملی میں اور اپنی سراؤنڈنگز میں، کہ چونکہ میں بنیادی طور پہ مائیگریٹڈ فیملی سے ہوں تو ہمارے گاؤں میں بھی اور ہمارے جو پیرنٹیج تھی ان میں بریلویت کا زیادہ رجحان تھا. صحیح ہے. بعد ازاں پھر گاؤں میں کچھ ایسے جو ہمیں مل جاتے ہیں، کچھ ایسے لوگ جو مسجد کے ساتھ منسلک ہیں، ہمیں کچھ راہ راست کی تعلیم دیتے تھے، تو وہ پھر دیوبندیت کی طرف بھی تھے. ٹھیک ہے. لیکن بعد ازاں وہ ریسرچ کرتے ہوئے، کچھ ایسے علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہوئے، خود سے چیزوں کو پڑھتے ہوئے یہ پتہ چلا کہ جو اہل حدیثیت ہے اس کو بھی ماننے سے نہ ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزوں کے اندر میں پرسنلی اگر اپنی بات کروں تو گریجولی یہ ساری چیزیں میرے ساتھ وقوع پذیر ہوئی ہیں ڈفرینٹ فیزز کے اندر. ان کی انڈرسٹینڈنگ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ لیں کہ کوئی گائیڈنس ملتی رہی، کچھ لوگ ملتے رہے، کچھ علم و ادب سے ویسے تعلق رہا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے بعد ازاں پھر انجینئر صاحب کی گفتگو اور یہ بڑی ایک نیوٹریلٹی تھی اور اس کے اندر بڑی جدت تھی ساری اس علمیت کے اندر، کہ جنہوں نے یکجا کرنے کے لیے یہ جو سامنے لکھا بھی ہوا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس پہ انہوں نے بڑا پریکٹیکل نوٹ دیا ہے. ان کی گفتگو میں ان کی پوری جو ٹرانسمیشن ہے امت مسلمہ کے لیے، خاص کر ہم پاکستانیوں کے لیے جو اتنے بکھرے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اس کی ترویج جو کی ہے اس نے مجھے بہت زیادہ امپریس کیا. میرے حلقہ احباب کو، ہم ان کو ظاہر ہے ہم نہ صرف مداح ہیں بلکہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم بغیر کسی دعوت کے ہی آئے ہیں. یہاں جو بھی آتے ہیں بغیر دعوت ایسے ہی تو یہ محبت ہے ان کی کہ ہم خاص طور پہ یہاں حاضر ہوئے کہ ہمیں ان سے ملاقات کا شرف بھی ملے اور ہمیں ان کے سامنے بیٹھ کے سننے کا موقع ملے. ہمارا شہر کافی دور ہے تو ہمارا تو ہمارے بس میں ہو تو ہم تو روزانہ انہیں آ کے سنیں ہیں، لیکن چلے الحمدللہ. اچھا، جو آپ نے اپنے لائف کے فیزز بتائے کہ پہلے بریلویت سے کچھ پھر دیوبندیت کی طرف گئے، وہ بھی جو ہو رہا تھا سمجھ کے ہو رہا تھا؟ اچھا وہ تو جیسے بریلویت کو دیکھا، بچے نے کیا سمجھنا ہوتا ہے دین کو. صحیح ہے. وہ بچے کا دین تو وہی ہوتا ہے جو اس کے پیرنٹس کا دین ہوتا ہے. صحیح ہے. صحیح ہے، بالکل اچھا صحیح پھر ہے. جب تھوڑا سا بندہ بڑا ہوتا ہے تو وہ بلیف اس کے اندر اس طرح ڈیوائز ہو جاتا ہے کہ مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے، اس پوری پوزیشن کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ اسی کے اندر جیتا مرتا ہے، انہی چیزوں کو ڈیفینڈ کرتا ہے، انہی پہ بات کرتا ہے. وہ سمجھ لیں کہ اگر وہ چاہتا بھی ہے کسی چیز کو ماننا تو وہ اس طرح سراؤنڈڈ ہوتا ہے کہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس چیز سے باہر نکلے. پھر یہ جو کالجیٹ جو دور ہوتا ہے، یوتھ ایج شروع ہوتی ہے، صحیح ہے، آپ سمجھیں کہ اباؤٹ 25 پلس مائنس میں، تو اس ایج میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ نہیں، یہ جو بندوں کے آگے جھکنا اور غیر ضروری جھکنا اور یہ ساری چیزیں ہیں نا، یہ بڑی پریشان کن ہے. بڑوں کا احترام بڑا ضروری ہے، بزرگوں کا احترام بڑا ضروری ہے، لیکن اس احترام کے اندر آدمیت جو ہے نا وہ
محترم نہ ہو جائے، یہ بڑا امپورٹنٹ۔ پھر اس کے لیے دوسرا جو میں فیس سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ جب خود سے سمجھنا شروع کیا پھر وہی بات آ جاتی ہے، کیونکہ ریسورسز، انسان کی کمیونیکیشن، اس کے ذرائع وہ اس کو لمٹ کرتے ہیں۔ پھر وہ جو لوگ مطلب ہمیں ملے وہ ان میں زیادہ تر تبلیغی جماعت والے، ان کا بھی ظاہر ہے ایک مکتبہ فکر ہے، وہ لوگوں کو دین کی طرف، ان کو نماز کی طرف، بنیادی چیزوں کی طرف، جیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں روزمرہ کی، جنازہ ہے، غسل کے فرائض ہیں، یہ وہ ساری چیزیں جو 6 کلمے ہیں ان کے، وہ ساری چیزیں سکھاتے ہیں۔ پھر بعد ازاں جب میں یونیورسٹی میں تھا تو بطور طالب علم پھر چیزوں کو دیکھا، جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، اچھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، پھر ڈاکٹر اسرار صاحب کے کچھ رسائل پڑھنے کا موقع ملا، پھر خاص طور پہ مودودی صاحب کی میں نے کچھ بکس کو پڑھی، تو پھر ان کے ساتھ ساتھ غامدی صاحب کو سننے کا موقع ملا۔ یہ عرفان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، یہاں میرے دوست بچپن کے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ رہیں جوائنٹ وینچر کے طور پہ۔ ہم نے اپنے طور پہ جتنا ہمارا فہم تھا وہ پڑھا، اور مختلف جیسے میں نے پہلے فیز میں بتایا، ہم مزاروں پہ بھی گئے، پیروں کی گدیوں پہ بھی گئے، وہاں کے ان کے عرسوں میں بھی ہم نے بہت زیادہ شرکت کی۔ اس کے علاوہ ہم تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی گئے، اور بعد ازاں یہ جو چیزیں پڑھنے پڑھانے والی ہیں ان سے پتہ چلا۔ تو اب یہ جو ہے نا ایک ذہن کے اندر الجھن کہ پھر ٹھیک یا غلط کا جو سوال ہے اس کو کیسے سالو کیا جائے، تو یہ سارے جوابات انجینئر صاحب سے ہمیں ملتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا، جیسے آپ نے غامدی صاحب کا بھی ذکر کیا، آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بھی، ڈاکٹر اسرار صاحب کا، انجینئر صاحب کب آئے؟ اسی دوران سننے میں وہ بھی بالکل پیرالل۔ اچھا، اس وقت ان کو ابھی یہ بہت زیادہ گوگل پہ تھے بھی نہیں۔ عرفان صاحب نے مجھے کافی سال پہلے نا، جب ابھی یہ بہت زیادہ متعارف نہیں تھے، صحیح ہے، تو 7-8 سال میرے خیال ہو گئے، یہ انہوں نے بتایا۔ اچھا، پھر ان کی اپروچ ہمیں بڑی پسند آئی، کیونکہ وہ خود بھی اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جب لوگ ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ یہ ایگریسو سٹائل، کیونکہ وہ جو ہے نا آپ علمیت کی بات کریں گے تو دوسرا بندہ اپنی جو گفتگو کا زور ہے نا اس کے اوپر اس بات کو دبا دے گا، لاجک کہیں پیچھے رہ جائے گی، وہ زور و شور میں دب جائے گی۔ تو خاص طور پہ ان کی جو اپروچ یہ رہی نا کہ جب وہ کاؤنٹر کرتے ہیں تو ان کا ایک سیمی ایگریسو جو سٹائل ہے اس نے بڑا اپیل کیا۔ پھر لاجیکیلٹی، پھر ساری چیزوں کو جو استدلال کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں، اور بالکل روزمرہ مسائل سے وہ چیزوں کو میچ کرتے ہیں، ان کو کمپیئر کرتے ہیں۔ اس کی انڈرسٹینڈنگ ایک ایسی ہوتی ہے جو ہر انسان جو شعور تھوڑا سا بھی رکھتا ہے نا وہ پرسیو کرتا ہے اس کو ایسے، وہ کوئی دیو مالائی، کوئی ایسے اس طرح کے گانے، صحیح، ہاں سپرسٹیشن اس کے اندر کہہ لینا کہ کوئی سپرفیشل قسم کی کوئی اس میں فورسز نہیں ہے، تو وہ خدائے واحد کی فورس ہے صرف، جس کا وہ پرچار بھی کرتے ہیں اور یہ سمجھ میں بھی آتی ہے بات۔ اچھا، جو سنت نماز تھی وہ آپ نے پہلے سے پڑھنا شروع کر دی تھی؟ جی الحمدللہ، نماز جس میں رفع دین، ایک تو ہے نا حنفی نماز جو ہم پہلے پڑھتے تھے، ہاں جی، رفع دین والی وہ میں نے ویسے اپنے طور پہ شروع کر دی تھی۔ اچھا، وہ پہلے سے شروع کر دی تھی؟ نہیں، وہ میں نے انہی اصل میں تو وہ میں نے اچھا انجینئر صاحب کے ریفرنس سے کہ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک بالکل ایسے۔ تو اپنی فیملی کا کیا سٹیٹس ہے؟ دعوت پھر ان کے آگے رکھی؟ ہاں جی الحمدللہ، صحیح وہ اب اسی ٹریک پہ ہیں، وہ ان کو میں نے فورس نہیں کیا، ان کو بالکل اسی طرح کی چیزیں کہ آپ کو سننا چاہیے اور سب کو سننا چاہیے، پھر کمپیئر کرنا چاہیے۔ پھر جب ان کو کوئی کیوری ہوتی ہے، میرا بیٹا میرے ساتھ ہے الحمدللہ، اسٹوڈنٹ آف فرسٹ ایئر، ماشاءاللہ، تو وہ ان چیزوں کو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ فریڈم کے ساتھ، فریڈم آف مائنڈ کے ساتھ ان کو خود انالائز کریں، ان کو خود اپنے برین میں ڈی کوڈ کریں، اور پھر آپ اپنا ایک نتیجہ اخذ کریں، اور کوئی بھی ایسی ایموشنل گفتگو جو آپ کو ڈی ٹریک کرے اور لاجیکیلٹی سے ہٹائے، اس کو آپ ری انالائز کر لو، پھر سے سوچ لو، کسی کے ساتھ ڈسکس کر لو۔ ظاہر ہے وہ چیزیں پھر انسان کو ایک خاص قسم کی کیفیت میں لے جاتی ہیں، اس کا بندے کے پاس خود سے کوئی بھی انٹرپریٹیشن نہیں ہوتی تو اس کا کیا کرنا۔ تو کوشش کی ہے کہ بچے بھی اور جو دوست احباب ہیں، جو سارا سرکل ہے، وہ ان کو خود سے سمجھیں، خود سے سمجھیں اور کمپیئر کریں۔ اچھا یہ بتائیں، جیسے ابھی آپ نے اپنا دوست کا ذکر کیا، عرفان بھائی کا، کہ مل کے ہم دیکھتے تھے، سرچ کرتے تھے، دوست احباب میں ایسے بھی لوگ تھے جب انجینئر صاحب کو سننا شروع کیا تو آپ کو پتہ ہے معاشرے میں بھی یہ بھی چل رہا ہوتا ہے نا کہ یہ کدھر لگ گیا ہے، یہ وہ اس طرح کی باتیں سننے میں؟ اچھا، کیا سننے کو ملا وہ بھی شیئر کریں نا۔ ابھی بھی سنتا ہے وہ جو مطلب ایک میرے دوست ہیں، وہ ذرا اپنی لک میں بھی بڑے مذہبی ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر، تو وہ بریلویت
मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो अक्सर मुझे टोकते हैं इस बात पे, और ना सिर्फ फतवा लगाते हैं बल्कि मेरे पे भी फतवा लगा देते हैं। इंजीनियर साहब पे तो लगा ही हुआ है, अच्छा मेरे पे भी साथ ही लगा देते हैं। तो मैं फिर उन्हें अपने तौर पे तो सामने बात जो है रखता हूँ, तो लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि वो जो बिलीफ है वो बिलीफ को फिर लेके आते हैं, फिर वो जन्नत दोज़ख और पुराने हवाले और वो सारी चीज़ें। मैं पिछले दिनों ही ना मैं इसको ना इस तरह कोट करूँगा कि वो ना एक जैसे बात थी ना, वो एक मौलवी साहब उसको काउंटर इसलिए कर रहे थे कि वो ये कह रहे थे कि आज से पहले आपने कभी ये सुना किसी मौलवी के मुंह से, वो कोई मसला था जो इंजीनियर साहब की तरफ से ऑन एयर हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि खड़े होकर पेशाब करने के बारे में, तो वो ये कह रहे थे आज से पहले आपने सुना। अच्छा, उसका इस्तदलाल तो ये है ना कि अगर हमने नहीं सुना तो इसका मतलब है हम लाइलम थे, हाँ हम या हम जाहिल थे, सही है, हम कुछ भी कह लें। तो अगर हम सुना है तो उसको वेरीफाई करेंगे, या फिर हम उस रवायत को अडॉप्ट करेंगे कि वो चूंकि पहले से ऐसे था, लिहाजा अगर हम इससे हटेंगे तो फिर हम खुदा ना खासा किसी गुनाह के मुर्तकिब हो जाएंगे। तो इस तरह से वो चीज़ें अब भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी वो, फिर मैं बतौर तालिब इल्म फिर बात कर रहा हूँ कि चूंकि उसमें बिलीफ का बड़ा अमल दखल है, तो बिलीफ बड़ी आंखें बंद कर देता है बंदे की। वो मज़हब का हो, वो पॉलिटिक्स का हो, वो माइशत का हो, वो किसी किस्म का भी आपके पर्सनल बिलीफ्स हों जो आप सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, वो फिर बड़ी परेशानी पैदा करता है। जब तक बंदे ने अपने आप को ओपन नहीं रखा हुआ हर चीज़ के लिए, फिर हम किसी चीज़ को कंसिडर करते हैं, किसी चीज़ को हम रिजेक्ट करते हैं। उसका कोई ना कोई फार्मूला होता है हमारे जहन में, बेशक, लेकिन हम उसके बगैर चलते हैं। हम वही जो जिसे हम अंधी तकलीद कहते हैं, फिर कोई गैर मुकल्लद कह देता है, लेकिन फिर देखें ना कि चीज़ें समझ तो आती हैं, समझ आती है, बिल्कुल सही। जब एक एक चीज़ को हम, अब जैसे लोग कह देते हैं कि जी उनके पास अब भी, ये पिछले हफ्ते में ये डिस्कशन हुई कि उनके पास कौन सी डिग्री है, देख रहे हैं, वही बात है। इंजीनियर साहब ने हज़ारों दफ़ा बात की है और उसके ऊपर उन्होंने हज़ारों दलाइल दिए हुए कि डिग्री का क्या मकसद होता है और डिग्री के बगैर का क्या मकसद होता है। अब शायरी के अंदर मैं गालिब को कोट करूँगा यहाँ कि गालिब के पास कौन सी डिग्री थी, लेकिन वो अपने मुंह से कहते थे अपनी ज़ुबान से कि उर्दू और फ़ारसी का तराजू मेरे हाथ में है, तो दुनिया आज तक मानती है कि उनके हाथ में है। इसी तरह मंटो की मिसाल ले लें, बड़े बड़े तारीख में लोग गुजरे हैं, शेक्सपियर के पास कोई डिग्री नहीं थी। इस्लाम को भी जिन लोगों ने शुरू में अडॉप्ट किया, उस पर काम किया, बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने लोगों से वो सारा इल्म इकट्ठा करके आपके सामने रखा, लेकिन उसकी हर दौर में कुछ चीज़ों के अंदर ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी थी, कुछ के अंदर ऐसी चीज़ें थी जिन्हें वक्त के साथ साथ इनोवेट होना था। कुछ चीज़ें हैं वो जो ट्रू प्रिंसिपल हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि फैक्ट्स हैं और वो रहेंगे, वो थोड़े मुख्तलिफ हैं, लेकिन हमने गड़मड़ कर दिया चीज़ों को, इसीलिए ये सारी परेशानी और सारी उलझन है। चले, फर्स्ट टाइम आया आज इधर? जी, ये फर्स्ट पहला एक्सपीरियंस। चले, आज इंशाल्लाह आपके इंजीनियर साहब से मुलाकात भी होगी जी, आपकी बड़ी मोहब्बत और बड़ी खुशी भी होगी, और ये हमारे लिए जज़ाकल्लाह सर। थोड़ी देर तक अभी सेशन स्टार्ट भी होने वाला है, अभी आप बैठे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।